السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد ثنا تسبیح و تعریف ذات اقدس کے لیے تمام عالم کا رب ہے، جو خدائے قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں۔ اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں، اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ سروری زیبا فخر ذات بہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری۔ تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشاں پر، میرا دل فدا، میری جاں فدا، تیری شان جل ہی جلالہ۔ درود و سلام مہبت وحی، کتاب اور حکمت کے مالک پر، آمنہ کے للنا، عبداللہ کے لال، شفیع الامم و صاحب الجود الکرم، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم خیر امتی نخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ذمہ داران جلسہ برادم تاج الدین صاحب اے سی پی، برادرم شیخ سعید مدنی صاحب، برادرم ارشد بشیر مدنی، برادرم شہداب اور امت مسلمہ کے ذمہ داران، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیور ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ آج چوتھی تاخرات کے حصے میں شامل ہو چکے، اور میرے آپ کے درمیان میں سے یہ جو مبارک مہینہ آیا اب الوداع لینے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا شکر اور فضل کرم ہے اس کی ذات کا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت، قید و بند کی زندگی سے آزاد رکھا کہ میں اور آپ اس کی حمد ثنا کی بریائی کے لیے ایک مرتبہ پھر جمع ہوئے۔ شاید گزشتہ سال میرے اور آپ کی کاندھے کو کانا لگا کر لوگ تراویح پڑھے تھے، میرے اور آپ کے دسترخوان پہ افطار اور سحر میں بیٹھے تھے، لیکن وہ آج میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں۔ کوئی موت کی آغوش میں سمٹ گیا، شہر خاموشہ یعنی قبرستان کو چلے گا جہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ کسی کو بیماری نے آڑ لیا، ہاسپٹلوں کے بیڈ پر اور گھر کے کونوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے اس کی ذات کا کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے صحت عطا کیا اور قید و بند کی زندگی سے آزاد رکھا کہ میں اور آپ اس کے شکر گزار بندے بندے۔ اعزاز ملت، جو آج ٹاپک دی گئی ہے درخت میں، اس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور جہیز کی لعنت۔ انشاءاللہ اس عنوان پہ ایک طویل ٹاپک IRF کے مقام پر ہوئی تھی اس سے کچھ ماہ پہلے، وہ کیسٹ آلریڈی آپ کو وہاں مل جائے گی۔ سرسری بات رکھتے آپ کے سامنے میں جگہ لے لوں گا۔ آئیے درخت پہ ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن کی 3 آیتیں تلاوت کی، جس کی پہلی آیت اس بات کے لیے واضح کر دی تمام امت مسلمہ کے ماننے والوں کے لیے، اور اللہ نے ایک فضیلت اور رحمت والا جملہ میرے اور آپ کے لیے کہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی امتیں آئی، اللہ نے کسی ان امتوں کو یہ لقب سے نہیں نوازا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ جس طریقے سے بیہقی اور ابن ماجہ کی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھید اور بھاؤ کو وہاں پر نہیں رکھا، آپ نے اونچ نیچ کی کوئی تعلیم نہیں دی، آپ نے یہ سمجھا دیا بے شک تم بہت خوش نصیب ہے مجھ کو دیکھے اور میرے ہاتھ پر ایمان لائے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ بھی بہت خوش نصیب ہے جو مجھے بغیر دیکھیں گے لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اور میری بھی اس بات کی گواہی دے دی ہے، کیونکہ ہم نہیں دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر ایمان رکھتے۔ تو یہاں جو اللہ نے کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، ایک بہترین گروہ اس زمین پہ برپا کی گئی ہے، اس کس کے لیے؟
برائی سے روکنے کے لیے اور اچھائی کا حکم دینے کے لیے۔ اللہ نے تمام امتوں میں سے چھانٹ کے ایک امت عہد اور اس اذن اللہ کے درمیان میں سے اللہ نے ایک ایسی امت کو تشکیل دیا جس کا نام امت المسلمہ اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگ، جس کو عام زبان میں مسلمان یا مومنین کے نام سے پکارا جائے۔ ذہن ملت کتنی بڑی اہمیت کے حامی ہیں ہم لوگ کہ وہ رب مجھے اور آپ کو اس زمین پر خطاب کر رہا ہے، جبکہ دنیا کے تمام ماننے والے الگ الگ ازم کے ماننے والے ہیں، ان کی الگ الگ اگر آپ کتابوں کو اگر دیکھیں گے تو یہ جملے شاید مل جائے۔ ذہن ملت آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مشن دے کر اس زمین پر بھیجا ہے، وہ مشن ہے دعوت اللہ اور رجوع اللہ اور بکھری ہوئی انسانیت کو اپنے رب سے جوڑ دینا۔ اور اس کے بعد اہم مشن پھر اللہ نے دیا ہے کہ تم سب سے بہترین گروہ ہو، کیوں؟ برائی سے روکنے کے لیے اور اچھائی کا حکم دینے کے لیے۔ لیکن آج جو لوگ برائی سے روکنے کے لیے آئے، اگر وہی لوگ اگر برائی کی طرف چلے جائے تو وہ معصوم کس کی طرف دیکھیں گے؟ جو نگاہیں اٹھا کے آسمان والے کی طرف دیکھتے اور اس کی زمین پہ جس کو بھیجا اللہ نے اس کی طرف دیکھتے۔ اگر انہی کا معاشرہ اگر ٹیڑھا ہو جائے، وہی لوگ اگر بکھر جائے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ دوست ساتھیوں، جس کو سخت ضرورت ہے اس وقت اس کتاب کی جس کو شدید ضرورت ہے، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس کتاب کے پیغام کو ان تک پہنچائے جو معصوم ہے، جس کو نہیں معلوم کہ رب کا کلام کیا ہے، جو نہیں جانتے کہ رب کی عزت کیا ہے۔ عزیزان ملت، کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے درمیان میں آپ کی بستی کا موچی، آپ کی بستی کا حجام، آپ کی بستی کا دھوبی کل قیامت پہ کھڑے رہ جائے گا، کہیں گا کہ رب العزت میں تو بری ذمہ ہوں کیونکہ میں کفر کی وادی میں تھا اور کفر کی وادی میں اپنے آپ کو سمٹ کر تیرے پاس آ گیا۔ میرے مالک، تیرے ایسے برگزار بندے میرے حصے میں تھے، میرے علاقے میں تھے، جنہوں نے اپنے چپلوں کو میرے پاس سلایا، لیکن تیرا دین کیا ہے کبھی نہیں سمجھا۔ میرے مالک، کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے کپڑوں کو میرے پاس اس طریقے دھلائے، لیکن تیرا دین کیا ہے کبھی مجھے نہیں سمجھا۔ میرے مالک، تیرے کچھ ایسے بندے تھے جو اپنے سر کے بال کو کٹاتے تھے، چہرے کی داڑھی کو کٹاتے تھے، لیکن کبھی نہیں سمجھا کہ تیرے رسول کی سنت کیا ہے اور تیرا کلام کیا ہے۔ عزیزان ملت، یہ لوگ جو معصوم ہیں ان تک پہنچنا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے۔ الغرض آئیے ٹاپک الگ حصے پہ چلے جا رہی، لیکن اصلاح معاشرے کے ہی عنوان پہ یہ بات آتی ہے، کیونکہ آج تمام معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ عزیزان ملت، اور میں اور آپ جس ملک کے باشندے ہیں، جس کو ہندوستان کہتے ہیں، اس ملک کی ترقی میں بھی سب سے بڑا حصہ ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ اس ملک کی سب سے بڑی ترقی میں اور آزادی میں آگے ہم ہی تھے اور ہم ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہاں پر کچھ لوگ میرے اور آپ کے نظام کو بکھار دینے کے لیے ہم لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں دوست ساتھیوں، جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں اس ملک کی مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے، اور اس ملک کی ترقی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس ملک کو ہم غریب نہیں چھوڑ سکتے، اس ملک کو ہم فقیروں کے لسٹ میں نہیں لا سکتے۔ یہاں کا ہر مسلمان باشندہ اس ملک کی کامیابی کے لیے کام کرتا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانیاں رکھتے، وہ لوگ اپنے ذہنوں کے پردوں کو صاف کرے اور سرچ کرے اللہ کی اس کتاب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو جاننے کی کوشش کرے کہ مسلمان جس پہ عقیدہ رکھتا ہے وہ یہ رب کی کتاب ہے اور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جس پہ وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اور میرا مذہب کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں امن پھیلانے کے لیے آیا ہے، امن پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ الغرض ٹاپک دوسرے حصے پہ نہ چلے جائے، آئیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان حصوں کو دیکھا جائے جہاں اللہ رب العزت کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اب خطاب پھر اللہ مسلمانوں سے کر رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اطیعوا رسول اللہ لعلکم ترحمون، نماز کو قائم کیا کرو